کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عوام نکلے، عوام نے پارٹیوں کا ساتھ دیا، اتحاد بنے، اتحادوں کا ساتھ دیا، لیکن پھر اس کے بعد وہ اتحاد بکھر گئے، اور وہ ایسے بکھرے کہ کئی دہائیوں تک قوم کی امیدیں بھی بکھر گئیں، اور اس کے نتیجے میں پھر دوبارہ سے قوم کو اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر کوئی اٹھتا ہے، پھر بات کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع ہوتے ہیں، اعتماد کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا نا، بھٹو صاحب نے لگایا تھا، اور بھٹو صاحب کا ساتھ، سندھ کے بھٹو صاحب کا ساتھ جو ہے وہ پنجاب کے لوگوں نے دیا، اور بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پنجاب کا ظرف بھی وسیع ہے، اور ان کے اندر یہ صلاحیت بھی یہاں کے لوگوں میں موجود ہے کہ وہ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب ایک مرتبہ اعتماد قائم ہو جاتا ہے تو پوری طرح سے وابستہ ہو جاتے ہیں، پوری طرح سے اون کر لیتے ہیں، کسی بھی باہر سے آئے ہوئے فرد کو بھی کر لیتے ہیں، کچھ آئے کہ اگر وہ خود پنجاب کا فرد ہو تو پھر تو اور ہی اچھی بات ہوتی ہے۔ لیکن پھر کیا ملا؟ جن وڈیروں جاگیرداروں کے خلاف، جن سرمایہ داروں کے خلاف انہوں نے نعرہ لگایا، کچھ ہی دنوں کے بعد وہ سارے سرمایہ دار، وڈیرے اور جاگیردار بھٹو صاحب کے دائیں بھی تھے، بھٹو صاحب کے بائیں بھی تھے۔ امیدیں ٹوٹ گئیں لوگوں کی، لوگ جو ہیں وہ پھر چلتا رہا، لیگیسی چلتی رہی۔ ظاہر ایک پارٹی تھی، انہوں نے بڑا، ان کی پارٹی کی فارمیشن میں جو لیفٹ کے عناصر تھے، ترقی پسند لوگ تھے، ان کا بڑا ہاتھ تھا، انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے ان کا ساتھ دیا تھا کہ جو بھی سوشلسٹ اور کمیونسٹ لوگ ہوتے تھے اس زمانے کے، ان کا پرابلم یہ تھا کہ نظریہ تو ان کے پاس تھا، ان کے پاس پاپولر سپورٹ نہیں تھی، تو انہوں نے پاپولر سپورٹ حاصل کرنے کے لیے بھٹو صاحب کو آگے کیا۔ اسی لیے انہوں نے اسلام کی بات بھی کی، سوشلزم کی بات بھی کی، اسلامی سوشلزم کا ایک نیا تڑکا لگا دیا تھا۔ لیکن جن وڈیروں جاگیرداروں کے خلاف وہ بات کرتے تھے وہ ان کے ساتھ نتھی ہو گئے، اور پھر سیاست پر جن لوگوں کا قبضہ پہلے سے چلا آ رہا تھا وہ مزید مضبوط ہو گیا، اس کو ایک پاپولر وائس بھی مل گئی، اور پاکستان کی قوم کی امیدیں ایک مرتبہ پھر دم توڑ گئیں۔ پھر ایک رد عمل پیدا ہوا قومی اتحاد کی صورت میں، ساری جماعتیں اکٹھے ہو گئیں، جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے ہیں نا، اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو گئے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ نظام مصطفیٰ کے اس میں بھی ڈھل گیا معاملہ، تحریک چلی، تحریک چلنے کے بعد مارشل لا آ گیا۔ اب وہ میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ کسی نتیجے میں بھی پہنچ گئے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس ماشاء اللہ میں پھر قومی اتحاد نے فیصلہ کیا کہ اگر الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو ہم کچھ عرصے کے لیے اس کا پارٹ بنے، وہ پارٹ بھی بنے۔ الیکشن نہیں کرایا گیا۔ جس نے جو ہے وہ 90 دن کی بات کی تھی، وہ یعنی جب ان کا انتقال ہوا، جہاز پھٹا جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا، تو اس دن بھی 90 دن باقی تھے الیکشن میں، تو 11 سال انہوں نے لگا دیے۔ جماعت اسلامی تو نکل آئی فوراً 3-4-5 مہینے کے بعد کہ بھائی جب وعدہ پورا نہیں ہوا تو ہم کیا کریں، لیکن قوم کی امیدیں ٹوٹ گئیں، پھر وہ اتحاد پھر ادھر ادھر بکھر گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ فنومینا چلتا رہتا ہے، کبھی آئی جے آئی بنتی ہے، کبھی ایم ایم اے بنتی ہے، کبھی خان صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے، لیکن اب آپ ریسنٹ فنومینا تو خان صاحب کا ہے نا، وہ جیل میں ہے تو پارٹی قائم ہے، میں کس سے بات کروں؟ بتائیں مجھے آپ بتائیں کہ ان کی پارٹی میں وہ کون ایسا فرد ہے جس سے بات کر کے مجھے اطمینان ہو کہ میری پارٹی سے بات ہو گئی ہے؟ ایک آدمی ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری کرتا ہے، تیسرا تیسری کرتا ہے، کسی کو کسی کے بارے میں یہ یقینی نہیں ہے کہ وہ کس کا آدمی ہے۔ جب یہ صورتحال پارٹیوں میں ہو اور اس پارٹی میں قصور کس کا ہوتا ہے ایسی پارٹی بنانے میں، جس کی آپ اچھائی کر رہے ہوتے ہیں، جس کا کریڈٹ زیادہ ہوتا ہے کہ اس نے لوگوں کو موبلائز کر دیا، تو اگر کوئی خرابی ہے تو وہ بھی اسی کے ذمہ ہے نا، اس نے ایسی ٹیم کیوں بنائی؟ اس کو اے ٹی ایم چاہیے ہوتے ہیں، اس کو جاگیردار چاہیے، اس کو وڈیرے چاہیے، اس کو الیکٹیبل چاہیے، اس کو وہ لوگ چاہیے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات کروائیں۔ تو جب آپ ان سہاروں پہ جاتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں پارٹی کا یہی حال ہوتا ہے جو اس وقت اس پارٹی کا ہے، جس سے ٹھیک مطلب ہم یہاں پر کھلی بات کر سکتے ہیں نا، گفتگو کر سکتے ہیں، یہ کوئی ہم لوگ بند ذہن کے ساتھ تو بات نہیں کریں گے نا، کم از کم میں تو کر سکتا ہوں، میں تو یہ استحقاق رکھتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے اوپر پوری بات کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ یعنی کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ہم نے ان کو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ مخالف پارٹی ہے تو اس کو رگڑ دو، اور ہم نے حق اور انصاف کی بات کی، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس پر ہم نے آواز بلند کی، آپ کا نشان لیا گیا، سب سے پہلے میں نے بات کی، جو زیادتی بھی ہوئی، جیل میں ڈالا گیا، سب سے پہلے میں نے بات کی، اور اس کا خمیازہ بھی بھگتا ہے۔ جب کوئی پارٹی کے لوگ عمران خان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، میں ان کے پاس گیا تھا، نہیں نا، لیاقت صاحب میرے ساتھ تھے، تو لیکن اس کے سلے میں ملتا کیا ہے؟ جب معاملات طے کرنے کی بات آتی ہے، جب الیکشن کا موقع آتا ہے
تو یہ سب کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آپ خود سولو فلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو بہت سارے تجربات سے جماعت اسلامی گزری ہے، جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور ہے، جماعت اسلامی کی کریڈیبلٹی ہے، جماعت اسلامی کی ایک زبردست لیگیسی ہے، جماعت اسلامی کے پاس ایک ٹیم ہے۔ جب اس ساری چیز کے ساتھ ہم سہارے تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ہماری اپنی پوزیشن بھی نہیں بن پائی آج تک۔ اس لیے جب بنی بھی تو پھر چلی گئی واپس۔ اس لیے ہم نے ان تجربات کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہمیں کسی سے کوئی اناد نہیں ہے، ہم ہر پولیٹیکل ورکر کی قدر کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق حکومتی پارٹیوں سے کیوں نہ ہو۔ پولیٹیکل ورکر اتنے آسانی سے نہیں بنتا، جیسا بھی ہوتا ہے بہرحال وہ جو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بڑی محنت کرتا ہے، بڑی ایفرٹ کرتا ہے۔ بعض مفاد پرست ہوتے ہیں، بعض کچھ ذرا چسکا ہوتا ہے، اور بعض جو ہیں وہ بڑے مخلص ہوتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں، برسوں کھپتے ہیں، لگتے ہیں، تو جا کر وہ کہیں پر گرو کرتے ہیں، کسی محلے میں کوئی انہیں جانتا ہے، کوئی ان کو مانتا ہے۔